بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہے ہم وحدت کے نام پر سعودی عرب کو کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ کھلم کھلا شیعوں پر مذہب تشیع کے خلاف کام کرتا ہے. کیا یہ وحدت ہے جو ہم اور ہمارے علماء نہیں بولتے یا بزدلی؟ کس نے کہا کہ نہیں بولتے؟ کون نہیں بولتا؟ مثلا کسی کو سعودی عرب سے، حتیٰ اہل سنت کو نہیں پتا سعودی عرب کون ہے. مثلا واقعا کیا مثلا یہ سعودی عرب کے اندر رہنے والے اہل سنت اس نظام سے راضی ہیں کیا؟ یا پاکستان میں رہنے والے اہل سنت اس نظام سے خوش ہیں کیا؟ پاکستانیوں کو نہیں پتا. ہاں کچھ گروہ یقیناً ہوں گے جن کے اپنے مفادات ہوں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ بیوقوف ہوں گے جو ان کی تمام تر یورپی ممالک کے اندر عیاشیوں کو، پیسے کی ناعادلانہ تقسیم کو، ان کے نظام ظلم کو، ان سب کو دیکھنے کے باوجود کہتے ہوں گے نہیں نہیں اچھا ہے، مکہ کا رولر ہے، کوئی بات نہیں چلے گا. ممکن ہے کچھ ہوں گے یقیناً، لیکن ایک عام اہل سنت کیا وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حق ہے؟ کیا دین اسلام نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شاہی خاندان ہو جس کا خرچہ پورے ملک کے وسائل سے مثلا 8 بلین ڈالر ایک شاہی خاندان کا خرچہ ہو؟ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ وہ دنیا کے عظیم الشان ترین محلوں کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کی اپنی آبادی بعض علاقوں کے اندر مصیبتوں سے دوچار ہے، یا مسلمانوں کا پیسہ اس طرح سے برس رہا ہے ان کے اوپر، اور وہ شاہی خاندان اپنے کس لگژریز کے اندر رہ رہے ہیں اور باقی مسلمان قصب و پرسی کے عالم میں بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا ایک عام سنت اہل سنت کو نہیں پتہ؟ یہ بات نہیں پتہ ہے. میں نے عرض کیا کچھ مفادات کی خاطر چپ ہے اور کچھ کو واقعا خبر ہی نہیں ہے، کچھ بے خبری کے اندر مبتلا ہوئے. اکثر کو پتہ ہے. ہمت کی کمی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ دب جاتے ہیں، اور ہمارا نظام تو خاص کر اس لیے دبے گا کہ ان کے بہرحال بعض اشاروں اور بعض ٹکڑوں کے اوپر پل رہا ہے، اور اس کی خاطر وہ تمام کی تمام چیزیں تحمل کریں گے. ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں انسان پڑھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، اور اس کے بعد تعجب کرتا ہے کہ کتنے کم عقل، کتنے بے وقوف قوم ہے، اور اپنے مفادات کے اندر کتنے احمق ہیں کہ ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، کم از کم اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس کی عوام کے لیے کچھ سوچنا ہے. بہرحال لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، کافی لوگوں کو پتا ہے. کچھ گروہ ایسے ہیں جو نہیں بولیں گے اور وہ خاموش رہیں گے. جہاں تک مسئلہ اس معاملے کو شیعہ اور سنی کے رنگ میں کہنے کا ہے، ہاں یہ کہ اگر ہم اس کو صرف شیعت کے عنوان سے دیکھیں گے تو وہ اپنی اہل سنت پن کو دکھائیں گے، اور وہ اس کو اس انداز میں لے کر آئیں گے کہ فرقہ واریت کا رنگ بن جائے گا. یعنی مثال کے طور پر وہ یہ دکھائیں گے کہ مثلا بحرین کی جو عوام ہے وہ شیعہ ہیں، اور بحرین کا جو رولر ہے وہ سنی ہے، اور ایک شیعہ سنی حکمران کو مار رہا ہے، اس لیے سنی حکمران جمع ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کے لیے آئیڈیل سینیریو یہی ہے. وہ اس سینیریو کو اس طرح سے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ 80% عوام ہے جو اپنے حکمران سے خوش نہیں ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو بحرینی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لا شیعہ ولا سنیہ بحرینیہ، کہ وہ بحرین کی طرف اصرار کر رہے ہیں، نہ شیعہ اور نہ سنی کی طرف. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کو فرقہ واریت کا رنگ نہیں دیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو کفر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، وہ اس کو فرقہ واریت کا رنگ دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا.